زندگی کے حسن و جمال کو چھین لیتی ہے وہ غلط رویے ہیں، غلط اخلاق ہیں، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے، جو اگلی کو بھی نظروں سے گرا دیتی ہے، جو بد اخلاق ہے، اور جس کے ساتھ بیت رہی وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اس سے بہتر تھا میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے خوبصورت کوئی شکل نہ ہوتی، ولو کان العنف خلقا لما رأى الناس خلقا ابغض منه، اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی، بدتمیزی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات میں اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی۔ یہ خود میرے نبی کا فرمان۔ اور ان اللہ، یا عائشہ، ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، دینے والا تو اللہ ہے۔ تو کہ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ عائشہ، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ یہ میرے عزیزو کائناتی آفاقی زندگی کا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہر مذہب والا، ہر ملک والا، ہر دیس والا، ہر خطے والا، ہر زبان والا، ہر لہجے والا، ہر رنگ والا، ہر روپ والا ایک مزاج رکھتے ہیں۔ کچھ چاڈ اور کیمرون کے جنگل میں رہتے ہیں، یا اسلام آباد کے خوبصورت وہ شہر میں رہتے ہوں، مدینے جیسے مقدس شہر میں رہتے ہوں، یا نیو یارک جیسے دین سے بیزار شہر میں رہتے ہوں، سب جگہ یہ ایک آفاقی قانون ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ اٹھاتی ہے اور زندگی میں اس کو ایک انرجی دیتی ہے وہ خوبصورت رویے، اور جو چیز اسے بٹھا دیتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے وہ غلط رویہ، غلط سلوک ہے، بدتمیزی ہے۔ اب وہ کس طرح وہ خوبصورت زندگی بنائے کہ اس کے رویے ٹھیک ہوں، اس کے بول ٹھیک ہوں، اس کے اخلاق ٹھیک ہوں، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ خوبصورت گھر بنا سکتا ہے، عالیشان باغ بنا سکتا ہے، بہترین کپڑے بنا سکتا ہے، گھڑی 50 کروڑ کی گھڑی بازار میں بک رہی ہے، 50 کروڑ کی گھڑی۔ انگلینڈ میں ایک آدمی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، اس کا ایسے موبائل، میں نے اسے اٹھا کے دیکھا، پیچھے ہیرے لگے ہوئے، پیچھے وہ ہیرے لگے ہوئے، اور میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ 1.25 کروڑ کا صرف وہ موبائل ہے، موبائل 1.25 کروڑ روپے کا موبائل۔ انسان یہ کر سکتا ہے، لباس فاخرانہ بنا لے، گھڑیاں ایسی بن، سواریاں ایسی بن گئی، گھر ایسے بن گئے، کھانے ایسے عجیب و غریب بن گئے، ایسے خوبصورت بن گئے، یہ انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں چلنے والا انسان خود خوبصورت زندگی گزارے، یہ علم اس کے پاس کوئی نہیں، جاہل۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ زندگی جس میں بہار ہو، حسن ہو، حسن ہو، چونکہ حسن کھینچتا ہے، کھینچتا ہے۔ ہم سوئٹزرلینڈ میں سے گزر رہے تھے تو ہر تھوڑی دیر کے بعد میں کہتا گاڑی روکو، گاڑی روکو، کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ منظر دیکھنے تو ذرا جی پار کاٹو گا۔ میں باہر نکل کر دیکھنا شروع کیا، پھر ہم تھوڑی دیر چلتے، گاڑی روکو، گاڑی، پھر میں باہر نکل کے گاڑی کے کھڑا ہو جاتا، وہ منظر کیا اس کے مناظر۔ شوگران ہمارے پاکستان میں، وہاں اوپر ہوٹل میں ہم تھے تو میرا انہوں نے بیان رکھا باہر میدان، وہ یوں مجمع، میں یہاں سامنے ایک منظر، مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا تھا، میری نظر ادھر اٹھ سے، نظر ادھر اٹھ سے، بیان ادھر ادھر ہو جائے، اتنا خوبصورت میری وہ نظروں کو کھینچ رہا تھا، تو میری توجہ بھی ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ جدھر آنکھ جاتی ہے تو دل بھی چلا جاتا ہے، دل تو آنکھ کے غلامی کرتا ہے۔ وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وصفائه يستأثر البطل الكمی بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ پتہ نہیں متنبی کہاں سے یاد آ گیا مجھے، اچانک پہلا قصیدہ ہے متنبی جو کہتا ہے ایسا گزر۔ اگر اللہ میرے امیر کو آنکھوں کے شکار سے بچائے، یہ وہ تیر ہے جو خطا ہوتا ہی نہیں، دل کے پار ہو جاتا ہے۔
تو نظر تو کھینچ لیتی. تو وہ مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا. وہ شکر ہے تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو. تو وہ سارا مجمع ہم اٹھ کے ہال میں گئے. پھر میں نے وہاں تسلی سے بیان کیا. اب یقین ہے مجھ سے بات نہیں ہو رہی. میں جیسے چاہتا ہوں کہ میرا باہر خوبصورت ہو، میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوب، کیونکہ جب تک اندر خوبصورت نہ ہو باہر کی خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی. اندر خوبصورتی ہو تو اندھیروں میں بھی اجالے نظر آتے ہیں. اندر بدصورتی ہو تو اجالوں میں اندھیرے نظر آتے ہیں. اندر بہترین بن چکا ہو تو سوکھی روٹی میں پراٹھے کا مزہ آتا ہے، اور اندر میں ویرانی ہو تو بریانی پلاؤ بھی زہر نظر آتا ہے. تو جیسے میں چاہتا ہوں میرا باہر خوبصورت ہو، ایسے میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوبصورت ہو. 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی. کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا. تو ایک حسن و جمال ہے جو آنکھوں کو جا کے پکڑتا ہے، ایک حسن و جمال ہے جو دل کو جا کے پکڑتا ہے. میرا میٹھا بول نظر تو نہیں آئے گا، میرا کڑوا بول نظر تو نہیں آئے گا، وہ دل پہ جا کے جو، اور دل کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، اور دل کی آنکھیں اسے پکڑتی ہیں، اور دل اس کو محسوس کرتا ہے منفی اور مثبت. ایک میٹھا بول دل کی دنیا کو ہفتوں آباد کر دیتا ہے، ایک کڑوا بول ہفتوں رلاتا رہتا ہے، ہفتوں. میرے عزیزو، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ علم اللہ براہ راست اپنے نبیوں کو دیتا ہے اور پھر نبیوں سے آگے امت کو ملتا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اور آپ کے لیے اللہ نے گواہی دی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ میرے وہ نبی ہیں جن کی زبان پر میں خود اللہ بولتا ہوں. تو آپ کا علم بے خطا، جو نبی کا علم بے خطا ہوتا ہے، تجربے کا نہیں ہوتا، مشاہدے کا نہیں ہوتا، اللہ سے لیا ہوتا، لا ریب فیہ کی صفت کے ساتھ ہوتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. کہ اللہ کا علم کو چیلنج، میری بات کو چیلنج کرو، کیونکہ غلط بھی ہو سکتی، ٹھیک بھی ہو سکتی، در میں مناسب بھی ہو سکتی، نامناسب بھی ہو سکتی، لیکن میرے نبی کی بات میرے اللہ کی بات. ایک عبداللہ بن عامر بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں. انہوں نے غلط قیاس کیا نا، اپنے اوپر قیاس کر دیا کہ ہم غصے میں سارا علم بھول جاتے ہیں، پھر ہم بھی نفس کے تابع ہو کر بولتے ہیں. تو انہوں نے یہ غلط قیاس کر دیا اپنے اوپر. تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو لکھو ہر حال میں، والذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق. آپ نے فرمایا میں جس حال میں بھی ہوں، غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، لکھو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یوں اشارہ کیا، زبان باہر نکال کے پکڑ کے کہا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں کرتا. وہ غصہ چڑھا تو خطیب بھی بہک جاتا ہے، عالم بھی بہک جاتا ہے، دانشور بھی بہک جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی بہک جاتا ہے، ان پڑھ بھی بہک جاتا ہے. زیادہ خوشی چڑھی ہو تو بہک جاتے ہیں، زیادہ غصہ چڑھا ہو تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اللہ اپنے محبوب کی گواہی پیش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، لا تتبع الہوی، داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، نصیحت ہو. اور اپنے حبیب کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش فرما رہا ہے، ما ینطق عن الہوی. یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتے، خواہش کی تابعداری کہاں کی بات ہے. اتنی زبردست صفائی پیش کی. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. میں یہاں کیوں بیان کرنا آیا ہوں کہ اللہ راضی، یہ مستورات یہ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن پتہ کوئی نہیں. وہ کہہ دے راضی ہوں، اس کا شکر ہے. وہ کہہ دے میں راضی نہیں ہوں، تو اس کا حق ہے، وہ سچ ہے، ہم جھوٹ ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ساری کائنات سے اللہ نے مانگا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ میری طلب میں کرو، جو کرنا میری رضا میں کرو. اور جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا. کیا کہوں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہ تھا نا آپ
آپ کی تمنا تھی کہ ادھر نماز پڑھوں، ادھر منہ کر کے نماز ہو رہی بیت المقدس، اب آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی وحی آئے اور میرا منہ قبلے کعبے کی طرف ہو، تو آیت آئی قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ وحی آئے قبلہ تبدیل۔ تو اس کے بعد اتنا کافی تھا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں، ٹھیک، مفہوم پورا تھا۔ ایک جملے کا اضافہ کس لیے؟ آپ کی شان، آپ کی بلندی و مرتبہ بتانے کے لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ آپ خوش ہو جائیں، کیا کمال ہے۔ حالانکہ یہ جملہ مضمون میں نہ ہو تو بھی مفہوم پورا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، تو چلیں اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں اور بیت المقدس سے منہ ہٹا لیں۔ لیکن یہ جملہ آپ کی عزت، آپ کے مرتبے میں اضافے کے لیے بتایا جا رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ادھر پھیریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اتنی بڑی ہستی کہ ہمیں غلامی ملی ہے کہ جنہیں اللہ راضی کرنے کی باتیں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو خوش کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول بن مانگے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرا کام آسان کر، اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد میں میرا نام یاد رہے لوگوں کو، اچھی یادوں سے میں باقی رہوں۔ اور اللہ نے کر دیا، درود ابراہیمی ہمیں نماز میں ملا، اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی نام کو بلند کر، اونچا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے۔ دیکھو ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، کئی سالوں تو تلاوت کرتے کرتے نا اس آیت سے گزرا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کسی نبی کی نہیں کی، اور ایک ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے، اور میرے فرما بردار تھے، قائد عظیم تھے، امتن قائد عظیم تھے، شاکر لانعمہ، چھوٹے چھوٹے نعمتوں پہ شکر گزار تھے، اشتباہ ہو چنا وہدا ہو ہدایت دی الی صراط المستقیم، سیدھی راہوں پر۔ پھر سب سے بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی اب آ رہی ثم اوحینا الیہ، پھر میرے محبوب میں نے آپ کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو بھی اپنے باپ ابراہیم کی تابعداری کر۔ کمال، یہ کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو اتنی میری عمر گزر گئی، میں نے آج تک کبھی یہ دعا ہی نہیں مانگی، اپنے اسلام پہ اتنے مطمئن ہے کہ یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچا۔ اب تو کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، کم و بیش شاید سے جھوٹ نہ ہو جائے، میں یہ دعا روز مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے، جب تیرا ابراہیم مانگ رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، تو میں کیا اوقات ہوں۔ آخری لمحے تک ہر بڑے سے بڑے گناہ نے منہ کھولا ہوا ہے، اس اللہ کی رحمت اور کا سایہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ذرا اس کی نظر رحمت ہٹ جائے تو وہی لمحہ ہماری تباہی، بربادی، گمراہی اور دنیا اور آخرت کے خسران کا حکم۔ تو یہ جو دیندار طبقہ ہے نا، وہ ایک اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ سب کو مل گیا ہے۔ اس دن سے میں تو اتنا گھبرایا ہوں، میں روز یہ دعا مانگوں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، چلو مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا، یہودیت سے بچا، نصرانیت سے بچا، دہریت سے بچا، ہر مجوسیت سے بچا، جتنے غلط مذہب سب کا نام لے کے یا اللہ مجھے ان سب سے بچا، مجھے ان سب سے بچا، جتنے کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے سب کا نام لے کے یا اللہ مجھے اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے مانگا کرو، ہم محتاج ہیں۔ اتنے بڑے خلیل، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے پاکیزگی کی مہر لگ گئی ہے۔ آپ نے کہا، اب اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کے بارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم عام عورتوں طرح نہیں، تم عالیشان عورتیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری مائیں ہیں، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ہاں کہ
ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد. میرا حبیب یہ آپ کی بیویاں ہیں، اب آپ کوئی اور شادی نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ ان کو طلاق دے کر وہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں. یا آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں بن گئیں، طلاق بھی نہیں دے سکتے. آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی، جبریل آ گیا، اللہ کہنا رجوع کریں، آپ کی جنت کی بیوی ہے. اور پھر اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے بھی مبارک ہو، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے. اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان رسول دیا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ایسا عظیم الشان رسول دیا تھا. تو میرے عزیزو، وہ خوبصورت زندگی جس پر دل بھی خوش ہو جائے، باہر کی خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی، دل خوش ہوتا ہے جب رویوں میں خوبصورتی آئے، جب رویوں کا گلشن کھلے، رویوں میں آگ لگی ہو، کانٹے چوبے ہوئے ہوں، دامن تار تار ہو دل کا، تو وہ لعنت بھیجتا ہے سونے چاندی کے ڈھیروں پر. یہ علم میرے نبی لے کر آئے اور یہ زندگی میرے نبی لے کر آئے. ہم اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اصل موضوع تو ان اداروں کا یہ ہے کہ ہم وہ زندگی سکھائیں. لقد کان لکم، اور میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں جو سارا مضمون بیان کیا اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر. کہ اگر تمہیں خوبصورت زندگی چاہیے، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا نبی آیا ہے، خوبصورت زندگی لایا ہے، اس کے پیچھے چلو، تمہاری زندگی حسن و جمال سے بھر جائے. اللہ تعالیٰ اسوۃ کاملہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے، مکمل. تو مکمل کا لفظ ہیوی ہے، ہیوی ہے. اور ویسے بھی قرآن میں جو لفظ آیا ہے بس اس کی جگہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، وہ میرے اللہ کا انتخاب ہے. یہ علمی طور پر اس کی مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فرض کر لیا جاتا ہے کہ فرض کرو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسوۃ کاملہ ہوتا تو بھی مطلب ٹھیک تھا کہ بھئی ہمارے نبی ایک مکمل نمونہ زندگی کا لائیں. تو میرے اللہ نے مکمل کے لفظ سے ہٹ کر حسن کا لفظ استعمال کیا کہ انسان حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتی اس کو کھینچ لے، وہ کلام میں ہو. میرے جو کہ طبیعت میں تھوڑا ادیبانہ مزاج ہے، بعض اوقات ایک شعر مجھے اتنا لگتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ میرے آنسو نکلتے رہتے ہیں. کلام کا حسن ہے، کلام کا حسن ہے. تو میں تمنا کرتا ہوں کاش ہمیں قرآن کا حسن بھی نظر آتا جو دلوں کو پگھلا دینے والا ہے اور آنکھوں کے بند توڑ دینے والا ہے اور دل کی دنیا کو گلشن گلزار بنا دینے والا ہے اور روئے میں اللہ کی محبت اور عشق کو بھر دینے والا ہے. لیکن میرا نوحہ ہے کہ علماء نہیں سمجھتے تو عوام کہاں سے سمجھے؟ ترجموں پہ سب چل رہے ہیں، براہ راست حسن قرآن. میں کہا کرتا ہوں آج کے اہل مدارس اس شخص کی طرح جو خوبصورت باغ میں کھڑا ہو لیکن نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا ہے. ہاں بلبل کے نغمے سنتا ہے، پرندوں کی چہچہاٹ سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے، پھولوں کی مہک سونگتا ہے، دیکھنے سے محروم. اللہ میری یہ حسرت رہی اور بظاہر اسی کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاؤں گا. میں آج بھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہوں کہ اللہ میرا عشق تو ان کے ساتھ اور میرا نصیب میں پھر نہ لکھا. غفلت بھی ہے، کرنے کے ساتھ پڑھائی کو مطالعے کو بھی جوڑا جا سکتا تھا، نہیں ہو سکتا. تم میں اپنے نامکمل ارادوں کی تکمیل دیکھنا چاہتے ہیں. زندگی ایک دفعہ ملی ہے، پھر نہیں ملے گی. اور یہ دنیا راحت کا نہیں ہے، مشقت کا جہاں. کام کی جگہ ہے، آفس میں ہو، جاب پہ ہو. موت چھٹی کا نام ہے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو بس چھٹی ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک پیغام کوئی. اور اگر اللہ راضی ہے
تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام، چھٹی، کیا مزہ ہے چھٹی. تم لوگ کتنے بھاگتے ہو جب چھٹی ہوتی ہے گھروں کو، پہلے سے ٹکٹیں بک ہو رہی ہوتی ہیں، رات کوئی سامان پیک ہو رہا ہوتا ہے کہ 1 منٹ مزید مدرسے میں نہ لگے، وہ 1 منٹ بھی بھاری ہوتا ہے. پرائیویٹ میں تو چھٹی مشکل سے ملتی ہے. تو مولوی محمد حسین صاحب کو مشورے میں چھٹی ملی، انہوں نے جو دوڑ لگائی، چونکہ مشورہ بدل بھی جاتا ہے، تو انہوں نے جو دوڑ لگائی تو سیدھے دروازے میں جا لگی، اور پھر جوتا اٹھانے لگے تو میرا اٹھا لیا اپنا اٹھانے کے بجائے، اتنی تیزی تھی. تو موت ایک چھٹی. سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمارا وہ پین چپڑاسی تھا، مصری خان، پٹھان تھا، لمبے کر مصری خان، چھوٹے چھوٹے سفید داڑھی، بڑا خوبصورت لمبا کر. اس کے ذمہ تھا گھنٹی بجانا، جیسے ہی آپ کی گھنٹی بجتی ہے. تو میں تو بالکل پڑھائی میں نکما تھا، نہ پڑھنے کا شوق اور نہ ہی کچھ کتابوں کا شوق، سارا فلموں کا شوق تھا، وہی انہیں کو پڑھتا رہتا تھا، انہیں کو دیکھتا رہتا تھا. وہ بجائے سبق یاد کرنے کے گانے یاد کرتا تھا. تو وہ ان کی دھنیں آج بھی میرے اندر میں محفوظ ہیں. یہ نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں، یہ پرانے گانوں کی طرز پر ہیں سر، وہ نعت پڑھتے مجھے گانا یاد آ جاتا. تو میرے کان لگے ہوتے تھے آخری گھنٹے پر کہ مصری خان کتنے مر گئے، گھنٹی نہیں بجا رہے، وہ مصری خان کتنے مر گئے آ جا. ایک ہمارے یہاں فیصل آباد میں ساتھی تھے ٹھیکیدار فتح محمد، بڑے خدمت میں بادشاہ تھے، اور ہر آدمی میں ہر صفت نہیں ہوتی، بڑے مالدار تھے، اور بیان میں زیرو تھے، بیان ہوتا ہی نہیں تھا، خدمت میں چاہے ساری رات ان سے خدمت کروا دی. ایک دن وہ جب چلے میں تھے، ان کے امیر نے کہا، شریف ان کا نام تھا، کہ آج آپ بیان کریں. کہنے کہ میرے کو نہیں ہوتا، آپ شروع کرو، ہم سنبھال لیں گے. چلو ٹھیک ہے. تو تھے بڑے خوبصورت، لال سرخ رنگ، سفید داڑھی، چہرہ بھی ہیوی، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، کھونڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، کھڑے ہوئے نا بیان کے لیے. تو مجمع ویسے ہی امپریس ہو گیا کہ یہ کون، شکل کھینچ دیا. کچھ لوگ زیادہ ہی بیٹھ گئے، تو وہ کھڑے ہوئے، احمدہ و نصلی علی رسول کریم. میرے بھائیو دوستو، چوک کر بولے، او شریف کتنے مر گئے ہیں. وہ کتنے مر گئے ہیں. تو وہ میں کہتا مصری خان کتنے مر گیا ہے. تو جب وہ کرتا نا ٹن، تو میں پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کو نظر ہی نہ ہو، اور نہ ڈیسک کے اندر ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا. ایسے اوپر سے لیکچر ہوا، میں نیچے ناول پڑھ رہا تھا. ٹن تو میں نعرہ لگاتا، چھٹی. بڑے سے ہائی جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے اچھل کے. اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو وہ مصری خان والا الارم ہے، چھٹی. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آجا چھٹی آپ. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا، یہ وہی نعرہ چھٹی. هَا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. اللہ بھی بیچ میں شریک ہو گئے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. چھٹی. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. میرا رب کیا سنت. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عين يشرب بها المقربون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. فاکہہ، لحم وحور. تو پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ پیچھے اور کیا باقی رہ گیا؟
سبحان اللہ. وزوجناهم بحور عین جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فرشتوں کے سلام کا مزہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وہ خوبصورت زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے سارے علمی سفر کو فقہ میں ڈبو دیا. فقہ 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 فقہ. اللہ ہمارے سراکی شاعر کی قبر پر شاعر تھوڑا تھا، وہ تو بڑے بہت ولی اللہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے. خواجہ غلام فرید سکھری تروش منصورینو تھپرکھ کنز کدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کافیہ کو وزن شعر کے لیے کفایہ کیا ہے کہ سمجھو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. میں کوئی فقہ کی نفی نہیں کر رہا ہوں، غلوف کی نفی کر رہا ہوں. غلوف حدیث بھی فقہ میں، قرآن بھی فقہ میں، فقہ بھی فقہ میں. بس سنجائی سکھائے جا رہے ہیں 10 دن. نہیں، علمی خطا ہے اور خطا فاحش ہے. خطا فاحش کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا بچہ ہو یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ ہو، دونوں کو نہیں پتا میرے نبی کی زندگی کیا تھی، کیسے گزاری. دونوں جاہل. پنجاب یونیورسٹی سے نکلا ہو یا وہ خیر المدارس یا جامعہ اشرفیہ سے نکلا ہو یا دارالعلوم کورنگی سے نکلا ہو یا وہ جامعہ الرشید سے نکلا ہو، بالکل دونوں کورے ہیں کہ میرے نبی کی وہ خوبصورت زندگی کیا تھی، کچھ پتہ نہیں. تو بچوں میں نے تھوڑا سا طرز بدلا کہ میں اپنے نبی والی زندگی سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں کتنی کامیابی ہوئی تو موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے میں کیا بتا سکتا ہوں. لیکن کوشش یہ رہی کہ ہم وہ خوبصورت زندگی سیکھیں جو میرے نبی لے کر آئے تھے، جس پر ہر مرد عورت ایک عالی شان زندگی کا سفر کر سکتا ہے. اسوۃ حسنہ. ایک اور بات کر، اسوہ کا ایک مطلب نمونہ ہے اور ایک مطلب غم کی تسلی، جو کہ تاسی سے ہنسا. پانی دینا. لولا کثرت الباقین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی یذکرنی طلوع الشمس صخرا فاذکرہ لکل غروب شمسی ولا یبکون مثل اخی ولکن اعز النفس عنہم بالتأسی. قنصا رضی اللہ عنہ. العرب اپنے بھائی کی موت پہ انہوں نے یہ لکھا. صخر اس کا نام تھا اور خنسا کے جو خامے تھے جواری تھے، جوئے میں ہر شے ہار دیتے تھے. تو ان کا بھائی پھر لا کے گھر بھر دیتا تھا، وہ پھر جوئے میں ہار دیتا. وہ موت تک وہ بھائی بن کے اس طرح چلا کہ باپ بھی نہ چل سکے، کہ بہنوئی کا نہیں روکتا تھا جوا نہ کھیل، بہن کا گھر بھر دیتا تھا. وہ قبائلی جنگوں میں قتل ہوا تو اس پر وہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ خواں بن گئی. تأسی، غم کی تسلی. ایک خوبصورت پیغام اس لفظ میں ہے. اللہ نے دنیا پھرائی اور چاڈ کے اور کیمرون کے اور جبوتی کے فقیروں سے لے کر عرب کے بادشاہوں کے درباروں تک اللہ نے پہنچایا. میرے عزیزو، دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، شکلیں الگ الگ ہیں، شکلیں الگ الگ ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر غم کی تسلی تمہیں میرے نبی کے پاس ملے گی. ادھر آج کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ تم میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تمہارے ہر غم کا مداوع یہاں سے ہوگا. یہیں سے تمہیں ہر دکھ درد کا پنبہ مرہم دوا در مصطفیٰ سے ملے. اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے. بچے بھی سیکھیں، بچیاں بھی سیکھیں، بڑے بھی سیکھیں، چھوٹے بھی سیکھیں. کیونکہ آج کل صرف ایک ہی معیار ہے، پیسے بنا لو، بس پیسے بنا لو تو زندگی اچھی ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتی اچھی. میرے نبی والے خوبصورت طرز عمل سے زندگی اچھی بنتی. اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے. کوشش کیا کرو سیرت پہ نظر ہو تمہاری. سیرت سے عام طور پر جو مولوی بن جاتے ہیں نا، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اوروں کے سامنے تقریر کر دی. اور جو تم میرے شاگرد ہو، تم میں سے بہت سو کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ طارق جمیل جیسا خطیب بننا ہے.
وہ ایک ایسی نادان شاگرد تھا ہمارا یہاں، تو وہ میں کہتا ہوں میرا مضمون نقل کرو، میری طبعی نقل مت اتارو کہ وہ بے حیثیت بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو میرا بیان عائشہ مسجد کا تھا، تو میں کبھی کہہ دیتا ہوں عائشہ مسجد والو، تو وہ ڈیفینس میں بیان کرتے کرتے بولا عائشہ مسجد والو۔ تو ایسے بیوقوف نہ بنو۔ اس لیے میں کہتا ہوں نہ کسی قاری کی نقل اتارو، اپنے لہجے میں قرآن پڑھو۔ قرآن فطرت کی آواز ہے، جب تم نقل اتارتے ہو تو فطرت نکل جاتی ہے۔ تمہارا جیسا بھی لہجہ ہے ویسے قرآن پڑھو، تمہارا جو بھی لہجہ ویسے بیان کرو۔ تو عام طور پہ جو مولوی ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ مجھے کچھ حاصل ہو، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نے سنانا ہے لوگوں کو۔ میں کہہ رہا ہوں تم سیرت اپنے لیے پڑھو کہ مجھے اس سے کچھ لینا ہے، مجھے اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ اور ہاں، اور پھر چونکہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں، تو میں نے آپ کی زندگی کو آگے بھی بتانا ہے، تو پھر یہ بات ٹھیک ہے۔ صرف خطابت اور تقریر کے لیے تو گھاٹے کا سودا ہے۔ تو یہ بچیوں کا ادھر قریب کیا ہے کہ کچھ انتظامی چیزوں میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو اللہ نے ہمیں کھلا گھر دے دیا، کھلی جگہ دے دی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے شاگرد بڑھیں، ویسے ہماری شاگردنیاں بھی بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے اپنے ہم نبی کی پاکیزہ زندگی کے پھیلنے کا کام لے، اور آپ سب ہمارا سرمایہ آخرت ہو، بچے ہو بچیاں ہو، تمہارے استاد ہیں استانیاں ہیں، سب ہمارا سرمایہ آخرت ہو۔ اللہ کرے یہ سرمایہ پھلے پھولے بڑھے، جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اس کے آثار چلتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پاس پیش ہوں تو وہ بدو والی دعا ہے کہ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، کامیاب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم ما مننت به علينا فتممه، وما أنعمت به علينا فلا تسلبه، وما سترته منا فلا تهلكه، وما علمته منا فاغفره، وما علمته منا فاغفره، وما علمته منا فاغفره۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ یا اللہ، یہ ہمارا مختصر سا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت فرما، اندر کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، باہر کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، اور باطل کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما، نفس و شیطان کے فتنوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے محبوب والی پاکیزہ خوبصورت زندگی نصیب فرما۔ میں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، میں چلتا پھرتا قرآن، اپنا عشق دے کر، محبت دے، اپنے حبیب کا عشق دے کر، اپنے لفظی نزاع سے نکل کر اور لفظی دیر پھیر سے نکل کر اپنی محبت و معرفت کا چاند پہ ڈالے، اپنے محبوب کی محبت و معرفت کا چاند کیا تھا۔ ساری دنیا ہمیں علم والا کہتی ہے، یہ پتہ ہے ہمارے پر کچھ نہیں ہے، تیرا کرم ہے، انہیں نیک نسبت دے دی ہمیں۔ یا اللہ، جانے کا وقت آئے تو اسی نسبت پر ہماری واپسی کو میرے مولا، اے میرے مالک، ہم جاہل ہیں، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تیری حدود کو توڑا، خلوت و جلوت الگ الگ ہو گئی، ہم کچھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ، اس سال میں نہیں مرنا چاہتا، تو فرما دے تو یا اللہ، میں ایسی موت چاہتی ہوں کہ تو کہہ رہا فادخلی فی عبادی، تو چلے۔ اور یا اللہ، تیرے حبیب نے دعا مانگی تھی طلحہ بن برا کے لیے، یا اللہ، جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تمہیں دیکھ کے مسکرائے۔ یا اللہ، ہم بھی ایسی موت چاہتے ہیں یار، جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے یا اللہ، تجھ سے انتہائی شرمندہ، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہ کر سکے، تیری شریعت کی پاسداری بھی نہ کر سکے، ہمارے قول و فعل کے تضاد نے ہمیں مار دیا ہے۔ میرے مولا، میرے مالک، میرے اللہ، اس بدو والی دعا اس نے تو تیرے نبی کے مجلس میں مانگی تھی، وہ یقیناً قبول ہوئی ہوگی، ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے۔ ہماری عمر کا آخری حصہ سب سے خوبصورت بنا دے، ہمارا آخری عمل زندگی کا سب سے خوبصورت عمل بنا دے۔
کہ اللہ پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے دے. میرے مولا عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے بچا لے پوری دنیا کی انسانیت کو. کہ اللہ قارون کے پھنس جانے اور فرعون پہ ڈوب جانے والی سنت سے پوری دنیا کو بچا لے. اور یونس علیہ السلام والی قوم کی سنت کو کا اعادہ فرما دے. پوری دنیا انسانیت کو ہدایت دے دے. ہدایت دے. جو اس زمانے کے فرعون ہیں، قارون ہیں، شداد ہیں، ان سے دردی کو پاک کرو. ہماری بے بسی پہ کرم فرما. ہماری بے بسی پہ کرم. میرے مالک آج دین بھی یتیم ہے اور دین والے بھی یتیم. میرے مالک تیرا نام لینا بھی ایک عیب اور ایک جرم بنتا چلا جاتا ہے. میرے مولا یہ دھرتی تیری ہے، یہ آنگن تیرا ہے، یہ ہوا فضا کائنات تیری ہے. تو آ جا اپنی دھرتی کو پاک فرما. اپنی دھرتی کو پاک فرما. بھر گئی ہے گندگی سے، بے حیائی سے، شراب سے، زنا سے، شرک سے، کفر سے، ظلم و ستم سے. کہ اللہ ساری دنیا میں مظلوم سسکتے کر رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم. تیرے بندے ہیں، مظلوم ایک برادری ہے. میرے مولا ساری دنیا کے فرعون دم دناکت کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، بلاؤ اپنے اللہ کو. یا اللہ یہ سارے بڑے نیک بچوں کا مجموعہ ہے، یہ سارے شبان نشأوا فی عبادت اللہ انی اتوسل بہم الیک. میرے مالک اپنے رحمت کے در کھول دے، ہدایت کے در کھول دے. اللہ میرے دیش کی حفاظت فرماؤ، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرماؤ، اس کے چاروں صوبوں کی حفاظت فرماؤ، اس سے اندر باہر کے دشمنوں سے محفوظ فرماؤ. مدارس کی اہل مدارس کی حفاظت فرماؤ، خانقاہوں کی اہل خانقاہوں کی حفاظت فرماؤ. تو مراکز کی مدارس کی مکاتب کی حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ. ہم بے بس ہیں، باطل بہت طاقت ہے لیکن تو سب سے بڑا طاقت ہے. ان القوت للہ، ان العزت للہ، ان الحکم الا للہ، ان الامر کلہ للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد. یا اللہ یہ سب تیرے فرمان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی کے تمام شعبوں میں نرمی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نرمی اللہ تعالیٰ کی خوبی اور خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے اسے یہ دولت عطا کرتا ہے کہ اس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اور نرمی چونکہ رحمت ہے. ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو نرمی دی گئی اور جس کے مزاج میں نرمی آ گئی تو سمجھو اسے دنیا کی بہت ڈھیر بھلائیاں نصیب ہو گئی، اور جس شخص کے مزاج میں سختی آ گئی تو سمجھو کہ اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں نرمی کے اپنانے کو پسند فرمایا ہے اور اپنی امت کو نرمی اپنانے کی تلقین فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، خواہ وہ گھر کا معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، وہ ایک دو آدمی کے ساتھ کا ہو یا پھر سوسائٹی کا معاملہ ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملوں میں نرمی کو فوقیت دی ہے، نرمی کو پیش نظر رکھا ہے اور اپنا ہر فیصلہ نرمی کے ساتھ کیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو بوسہ دے رہے تھے تو ایک صحابی حاضر ہوئے حضرت اقوا. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں مگر میں کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ بچوں سے پیار کیا کرو، بچوں سے محبت کیا کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات میں نرمی کا پہلو غالب رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو تم مجھے اللہ کی عبادت کرنے یعنی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، انہیں ادب سکھاؤ، بات با ادب بناؤ اور بات ماننے کا جذبہ اس کے اندر سکھاؤ، مگر نرمی کا پہلو اپنے اندر رکھو اور تمام معاملات میں نرمی اختیار کرو. اپنے کے ساتھ تو اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسعت ظرف تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ بھی کبھی سختی نہیں کیا بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ نرمی کیا. حدیث کی کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا. وہ شخص آیا جسے مسجد کے آداب کا پتہ نہیں تھا، وہ نہیں جان رہا تھا کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں. اسے استنجے کی ضرورت تھی. مسجد کے کنارے پر وہ استنجا کرنے بیٹھ گیا. صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا. چند صحابہ اٹھے اور سوچنے لگے کہ اسے روک دیا جائے اور اسے یہ بتایا جائے کہ یہ مسجد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کیا اور کہا کہ رک جاؤ اور اس پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے دو.
جب وہ پیشاب کرنے والا فارغ ہو گیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا. بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشاب کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیچ میں اسے